فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کی ملاقات۔ دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات، دفاع، سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیتی اشتراک اور علاقائی امن استحکام کا جائزہ۔ ISPR کے مطابق اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دفاع اور وسیع تر اسٹریٹجک شعبوں میں ہم آہنگی کو مضبوط اور درینہ تعلقات کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کا تسلسل نہایت اہم ہے۔ وزیر خارجہ بدر احمد نے مصری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات بھی پہنچائیں اور پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون میں اضافے کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے سستا، نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 279 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں۔ پیپلز پارٹی نے ساتھ نہ دیا تو فیصل کریم کنڈی بھی تبدیل ہوں گے۔ صوبے کے موجودہ حالات ایسا قدم اٹھانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ پی صوبے میں گورنر راج لگانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگ سکتا ہے، بعد میں توسیع ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مرکز کے ساتھ کسی قسم کا تال میل یا ہم آہنگی نہیں چاہتے۔ ذرائع کے مطابق نئے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے 5 نام زیر غور۔ امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ کے نام شامل۔ نئے گورنرز کے لیے 2 ریٹائرڈ افسران کے نام بھی زیر گردش۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ کہا بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ کل PTI کے تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے۔ کیسز جلد سننے کی استدعا کریں گے۔ 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا حکومت نے ہمیشہ غیر آئینی کام کیا۔ گورنر راج لگانے کا شوق بھی پورا کر لیں، پھر جو ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اٹھارہویں ترمیم کو چھیڑنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دیں گے جس سے وفاق کمزور ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی تقاریب سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا حکومت چاہتی تھی جو آئینی تحفظ ہم نے صوبوں کو دلایا وہ ختم کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے صوبوں کے آئینی تحفظ کو چھیڑا نہیں گیا اور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ماضی میں عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا تھا، آئینی عدالت بنوا کر صوبوں کو برابر نمائندگی دلوائی۔ پارا چنار کے علاقے وسطی کرہ میں فتنہ الخوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 اہلکار شہید ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو خراج عقیدت۔ کہا کہ پولیس اہلکاروں کی بہادری پر فخر ہے۔ دوسری جانب بنوں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق شہید اہلکار طارق کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے فروغ کے لیے افغان طالبان کی تعلیم پر جبری پابندیاں۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر قدغن کا مقصد دہشت گردانہ سوچ اور نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایکس پیغام میں کہا کہ افغانستان میں فکری سوچ کے خاتمے کے عمل میں اساتذہ کو نظر انداز، یونیورسٹیز بند اور علمی شعبہ جات ختم کیے جا رہے ہیں۔ سماجی علوم، قانون اور میڈیا سٹڈیز پر پابندی افغان طالبان کے وسیع تر پروگرام کا حصہ ہے۔ یونیسکو اور یونیسیف کی رپورٹس کے مطابق جابر افغان طالبان کی بے جا پابندیوں کے باعث خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد بے روزگار ہو چکی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پرامید، امریکی اور یوکرینی وفود کے درمیان مذاکرات مثبت قرار، کہا مذاکرات کا مقصد ہلاکتیں روکنا ہے، روس بھی چاہتا ہے جنگ ختم ہو۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو سے فون پر بات ہوئی، تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ فضائی حدود بند کرنے کے اعلان کا مقصد وینزویلا پر حملہ کرنا نہیں تھا۔ وینزویلا سے منشیات لے کر آنے والی ہر کشتی 25,000 امریکیوں کی موت کی وجہ بن رہی ہے۔ اور اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، علاقے رفح اور خان یونس میں اسرائیلی حملے، 4 فلسطینی شہید، صہیونی فوج جنگ بندی کے بعد سے 354 افراد کو شہید کر چکی۔ فلسطینی حکام کے مطابق شہداء کی مجموعی تعداد 70,100 سے تجاوز کر گئی، 1,70,983 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیل نے غزہ کے لیے نئے منصوبوں کا خاکہ جاری کر دیا، فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں منتقل کیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا میں مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے M1 کے ایک سیکشن کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، ڈرائیورز کو دھند میں فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جعلی مینڈیٹ تیار کیا گیا، لوگوں کو خرید کر 2/3 اکثریت بنائی گئی، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے سیاسی حریفوں پر بار، مردان میں تقریب سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کے بجائے بڑے لوگوں کی خواہش پر آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، عوام کی خواہشات پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ بانی PTI سے گلا تھا لیکن موجودہ حکمرانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پچھلی حکومتوں کے خلاف تحریک چلائی، اب بھی چلائیں گے، معیشت تباہ ہو چکی، آج آئین کو کھلونا بنا دیا گیا۔ امریکہ میں ٹک ٹاک ویڈیو میں بم بنانے کا نسخہ بتانے والے افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار ہونے والے افغان کی شناخت محمد داؤد کے نام سے ہوئی۔ افغان شہری نے بم بنانے سے متعلق ٹک ٹاک پر ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو میں کہا تھا وہ اس بم سے فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔ ملزم 2021 میں امریکی انخلا کے بعد امریکہ آیا تھا، 2022 میں اسے امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے افغان شہری محمد داؤد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان شہری امریکہ میں سنگین جرائم میں ملوث نکلے، امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ جاری۔ امریکی حکام کے مطابق افغان شہری دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، افغانیوں کی طرف سے پولیس پر فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ افراد کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے گا۔ تارکین وطن کے جرائم کی ذمہ دار جو بائیڈن حکومت کو قرار دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کرپشن کیسز میں معافیاں مانگنے لگے۔ نیتن یاہو نے کیسز میں معافی کے لیے اسرائیلی صدر کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر نے بھی اسرائیلی صدر سے نیتن یاہو کو معاف کرنے کی سفارش کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کرپشن کے 3 کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔